بانیان کا یہ انتظام جو انہوں نے یہاں کیا ہے اپنے پاک درگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جتنے لوگوں نے بھی اس مجلس اعضاء میں جس حوالے سے بھی تعاون کیا ہے، جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے، میرے اللہ ان کے اس تعاون کو قبول و منظور فرما، اور ان کے اس تعاون کو اپنی پاک درگاہ میں قبول و منظور فرما اور عبادت میں شمار فرما۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ ٹھیک ہے، آپ پنکھا نزدیک کر دیں، بس کافی، آپ بے فکر نہیں، پنکھا نزدیک کر دیں۔ میں نے آپ کے سامنے ذرا متوجہ رہے میری طرف، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے مشہور و معروف آیت جو تقریباً میرے نزدیک ہر مسلمان کو یاد ہے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا سب سے پسندیدہ دین، سب سے بہترین دین اور سب سے اچھا دین جو اللہ کو ہے پسند ہے وہ ہے اسلام۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ایسا نہیں ہے جس پر اللہ نے مہر ثبت کی ہو کہ مجھے پسند ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس سے سوال کیا جائے کہ آپ کون ہیں تو وہ فوراً ہم سے کہے گا کہ میں کیا ہوں۔ ذرا مثال بولے، وہ کیا کہے گا؟ میں کیا ہوں؟ مسلمان۔ اب جس کو بھی آپ کہیں گے کہ تم کیا ہو، وہ کہے گا مسلمان۔ اچھا، اور کیسے مسلمان ہو؟ بس یار ہو دے، اور کیسے مسلمان ہو تو وہ آپ کو بول کر کہے گا کہ الحمدللہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں۔ متوجہ ہیں جناب؟ ذرا میرے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو گفتگو کا لطف آئے گا، اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پیغام، کچھ نہ کچھ گزارشات آپ اس سے لے کر جائیں گے جو آپ کو زندگی بھر کام آئیں گے۔ اگر کہیں گے وہ کیا کہیں گے؟ میں ماشاءاللہ بہت اچھا مسلمان ہوں، بہت بہترین مسلمان ہوں۔ تو اگر ہم اسے کہیں گے کہ اسلام کی ابتدا کیا ہے تو وہ ہمیں کہے گا کہ اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا، اور پھر قیامت تک جو ہے وہ اسلام چلتا رہے گا۔ اس میں خدمات کس کی ہیں؟ وہ کہے گا کہ کہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی خدمات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات ہے۔ ذرا متوجہ ہو جائیں اگر آپ تو مہربانی ہوگی آپ کی۔ کہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات ہیں، کہیں ان کے صحابہ کی خدمات ہیں، اور کہیں ان کے اہل بیت کی خدمات ہیں۔ اچھا، کس چیز کو آپ اسلام سمجھتے ہیں تو وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا کہ نماز پڑھنے کو ہم اسلام سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے کو ہم اسلام سمجھتے ہیں، داڑھی رکھنے کو ہم اسلام سمجھتے ہیں، نیکیاں کرنے کو ہم اسلام سمجھتے ہیں، قربانی کرنے کو ہم اسلام سمجھتے ہیں، توجہ ہے، یتیم کا خیال رکھنے کو ہم اسلام سمجھتے ہیں، جی ان سب کی سب باتوں کو ہم اسلام سمجھتے ہیں۔ تو اگر یہی سوال ہم قرآن سے پوچھیں کہ مسلمان کون ہے تو قرآن ہمیں کیا جواب دے گا؟ قرآن فرمائے گا یقیناً اسلام جو ہے وہ سب سے سیدھا اور بہترین رستہ ہے، اور اگر سب سے سیدھا اور بہترین رستہ ہے تو جو اس پر عمل کرنے والا وہ مسلمان کہلائے گا۔ سب سے سیدھا اور بہترین رستہ کون سا ہے؟ وہی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی سورہ کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ توجہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ کام کرتے رہیں گے، آپ ادھر دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ ہمارے بھائیوں کے نزدیک اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سیدھے راستے پر چلا، اور ہمارے نزدیک اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ ذرا میں اس سے بڑھ کر جملہ کہہ دوں کہ نہ ہمارے نزدیک نہ ان کے نزدیک، قرآن کے اصول اور قواعد اور ضوابط کے مطابق اس کا ترجمہ یہی ہے، پروردگارہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ سوال یہ ہے کہ اگر سیدھا راستہ ملا ہی نہیں تو قرآن کیسے پکڑ لیا؟ اگر سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہیں ہوئی اور اگر ابھی تک سیدھا راستہ آپ کو ملا نہیں ہے تو آپ نے قرآن کیسے اٹھا لیا ہے؟ اور ماشاءاللہ آپ حافظ کیسے بن گئے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ مولانا کیسے بن گئے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ پیر صاحب کیسے بن گئے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کی والدہ یا آپ کے والد نے کس بات کی مٹھائیاں تقسیم کی ہیں کہ الحمدللہ ہمارے بیٹے نے قرآن مکمل کر لیا ہے، الحمدللہ ہمارے بیٹی نے قرآن مکمل کر لیا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہوئے ہی نہیں، سیدھا راستہ اب تک ملا ہی نہیں، تو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس بات کا پڑھ لیا ہے؟ اگر ابھی سیدھا راستہ نہیں ملا، اگر اب آپ سیدھا راستہ نہیں ملا تو آپ نے اللہ کی وحدانیت، پیغمبر
پیغمبر کی نبوت اور قیامت کے ایمان پر یقین کیسے رکھ لیا ہے؟ اگر سیدھا رستہ آپ کو نہیں ملا تو آپ نے پیغمبر کے بعد یہ کس طرح طے کر لیا ہے کہ آپ کے ہادی اہل بیت ہوں گے یا صحابہ ہوں گے؟ نہیں، یقیناً آپ نے ہادی اہل بیت کو مانا ہے یا صحابہ کو مانا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ جھگڑا کوئی نہیں ہے، لڑائی کوئی نہیں ہے، بحث کوئی نہیں ہے، بڑی سیدھی سادی باتیں ہیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں۔ ظاہر ہے جو امام حسین کی مجلس کے اوپر امام حسین کے فرش عزا بناتا ہے اس کو جاہل نہیں کہتے، جی اس کو پتہ ہے۔ جب آپ اتنا پڑھ کر بھی ابھی بھی آپ کو سیدھا رستہ نہیں ملا تو پتہ چلا کہ کوئی ہے جو ان سب سے اہم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے سنت برادران کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے ترجمے کے مطابق اب بھی کوئی ہے جو سیدھا رستہ کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے، جس نے بعد میں کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے اور کیا جانتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ذرا اپنی زبان مبارک سے فرما دیجئے۔ متوجہ ہیں جناب؟ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ ضرور بولے گا، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے وہ ضرور بولے گا، جس دل میں سیدہ فاطمہ اور اس کے پاک گھر اور ان کے پاک حسنین شریفین کی محبت ہے وہ خاموش نہیں رہے گا۔ یا رسول اللہ بتائیں یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک لمحہ انتظار کر لو۔ صحابہ کے مجمع نے دیکھا کہ ایک طرف سے مسجد نبوی کے اندر علی ابن ابی طالب داخل ہوئے۔ رسول اللہ نے بلند آواز سے کہا ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور جو علی کے پیچھے رہے گا، جو علی کو مانے گا، جو علی کو بلا فضل خلیفہ مانے گا، جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرے گا، جو علی ابن ابی طالب کو اپنا امام سمجھتا ہوگا، جس کا رستہ علی کا رستہ ہوگا، جس کی زبان علی کا بولنا ہوگا، جس کا کام علی کے کام جیسا ہوگا، جس کا اٹھنا علی کی مرضی سے ہوگا، جس کا جاگنا علی کی مرضی سے ہوگا، جس کا سونا علی کی مرضی سے ہوگا، جس کی زندگی علی کی مرضی سے ہوگی، جس کا مرنا علی کی مرضی سے ہوگا۔ اور اسی کے بارے میں پھر رسول اللہ فرمائیں گے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اور تم میں سے جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ شہید مرا۔ تو صراط مستقیم کون ہے؟ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں صراط مستقیم کون ہے؟ متوجہ ہیں جناب؟ بیداری ہوئی ہے آپ کی؟ شفقت فرما رہے ہیں؟ گفتگو پسند آ رہی ہے؟ سنی شیعہ بھائی متفق ہیں؟ سب سماعت فرما رہے ہیں؟ تو میں اسے اگلا جملہ آج کروں، ترنت صلوات پڑھنے آپ۔ صراط مستقیم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ صراط کہتے ہیں رستے کو اور مستقیم کہتے ہیں اس رستے کو جو بالکل سیدھا جنت میں جائے۔ جی سیدھا جنت میں جائے۔ ہمیں یقین ہے، ذرا متوجہ ہونا، میرے لفظ ضائع نہیں کرنا، میں بہت بڑا سفر کر کے آیا ہوں آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے۔ اپنے بھائی اور بزرگ کے حکم پر میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں دین کا، بہت بڑا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، میرا لفظ ضائع نہیں کرنا۔ صراط مستقیم وہ رستہ جو سیدھا جنت کو جائے۔ اب جو علی کی بیٹے حسین ابن علی کی محفل میں آنا جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے جنت کیا ہے، وہ جنت کا مزہ رکھتے ہیں، وہ جنت کو جانتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد کے نام پر۔ جنہوں نے اب تک حسین کے فرش عزا پر بیٹھنا نہیں سیکھا، جنہوں نے اب تک حسین کے فرش عزا پر فقط فتوے لگائے ہیں، انہیں کیا پتا جنت کا مزہ کیا ہے؟ جو حسین کا ماننے والا ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، کوئی بھی ہے، اسے پتا ہے کہ حسین کی محفل میں بیٹھنا جنت کا نمونہ ہے۔ لہذا وہ یہی کہتا ہے پروردگارہ مجھے اب اس رستے پہ ثابت قدم رکھنا۔ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں، صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ مجھے سیدھے رستے پہ ثابت قدم رکھ۔ کون سا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ کہ جن پر تو نے انعام ہی انعام نازل کیا۔
اور 3 راستے اللہ نے بیان فرمائے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد کے نام. یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی. متوجہ رہیں ذرا, چھوڑ دیں ان کاموں کو, ان باتوں کو چھوڑ دیں. میری طرف دیکھیں, یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی, قرآن کی بات ہو رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. کن لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ کون لوگ صراط مستقیم ہیں؟ جی صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام ہی انعام نازل کیا ہے. اب 3 گروہ اللہ نے بیان فرمائے سورہ فاتحہ کے اندر. سورہ فاتحہ سب پڑھتے ہیں, قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. سب کا اس پر ایمان ہے, یقین ہے. تو 3 گروہ اللہ نے بیان فرمائے. پہلا گروہ کون سا؟ انعمت علیہم, جن پر اللہ نے انعام ہی انعام نازل کیا. متوجہ ہیں؟ 3 راستے اللہ نے بیان کیا. کون سا؟ پہلا جن پر انعام ہی انعام نازل کیا, دوسرا جن پر عذاب ہی عذاب نازل کیا, تیسرا ان لوگوں کا راستہ کہ وہ لوگ جو کبھی مسلمان ہوتے ہیں, کبھی مسلمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کبھی وہاں چلے جاتے ہیں, کبھی یہاں چلے جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ منافقین کے پاس جاتے ہیں. منافقین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں, ان سے ذرا ہوشیار رہنا. قرآن کہتا ہے منافقین وہ ہیں کہ جب مشرکوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے جیسے ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. توجہ فرمائیں. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو یا مشرکوں کو کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں. قرآن کا یہ فیصلہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اب پتہ چلا قرآن نے 3 گروہ بیان کیے. نہ آپ مرتد کے پیچھے جانا چاہتے ہیں جو کبھی مسلمان ہوتا ہے کبھی کافر ہوتا ہے, یہ نہ منافق کے پیچھے جانا چاہتے ہیں, نہ ہی اس کے پیچھے جانا چاہتے ہیں کہ جس پر اللہ نے عذاب ہی عذاب ڈھایا ہو. اب وہ کون سا گروہ ہے, وہ کون سی ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے انعام ہی انعام نازل کیا ہے؟ وہی ہستیاں صراط مستقیم ہیں. متوجہ ہیں جناب؟ توجہ ہے. وہی ہستیاں صراط مستقیم ہیں. توجہ توجہ توجہ. وہی ہستیاں صراط مستقیم ہیں. ہستیاں کون سی ہیں؟ آئیں بسم اللہ کی وے سے لے کر والناس کی سیر تک قرآن کو پڑھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا قرآن میں ایک گروہ ایسا بھی ہے, کچھ ہستیاں ایسا بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا, جن پر انعام ہی انعام نازل کیا, جن کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے پیغمبر کے اہل بیت, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سے نجاست کو دور رکھے اور آپ کو اس طرح پاک رکھے کہ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے. اب تو جو بندہ وہاں ترجمہ یہ پڑھتا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نجاست کبھی اہل بیت کے قریب آ ہی نہیں سکتی. اب وہاں بھی حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ نجاست کو دور کرے. لیکن نجاست دور کی وہاں جاتی ہے جہاں پر پہلے سے ہو. جہاں نجاست ہو ہی نہیں, واللہ یہی اعلان کر رہا ہے کہ نجاست کو آپ سے دور رکھے, یعنی ضرورت ہی نہ پڑے نجاست کے قریب آنے کی. تو وہی وہاں ترجمہ کر رہا ہے پروردگارا سیدھا رستہ دکھا. ظاہر ہے علی کو مانا ہوتا, علی کا کلمہ پڑھا ہوتا, علی کے پیچھے نماز پڑھی ہوتی, علی کی بات سنی ہوتی, علی کے بیٹے حسن کو مانا ہوتا, علی کے بیٹے حسین کو مانا ہوتا, حسین کے بیٹے حضرت علی زین العابدین کو مانا ہوتا. توجہ, صراط مستقیم بتا رہا ہوں, صراط مستقیم بتا رہا ہوں, سیدھا رستہ بتا رہا ہوں جس پر تو نے ثابت قدم رہنا ہے. ابھی دیکھنا نہیں ہے, دیکھا ہے تو یہاں آیا ہے. توجہ. میں اکثر سلام کرتا ہوں, لوگوں کے اپنے اپنے عقیدے نظریے ہیں. میں اکثر سلام کرتا ہوں اس ملنگ کو. میری جگہ سے میں گزر رہا تھا مجلس پڑھ کے, تو باہر گلی کے اندر مجھے ایک ملنگ نظر آیا اور میں نے گاڑی سے اتر کے اس کا ہاتھ چوم لیا اور اپنی طرف سے کچھ نیاز اس کی جیب میں ڈال دی. وہ جو کشکول اس نے پکڑا ہوا تھا, ایک متار اس کے ہاتھ میں تھا اور ایک کشکول اس ملنگ نے پکڑا ہوا تھا. توجہ سننا, جو علی کے ملنگ ہے وہ اس بات کو توجہ سنیں. بیٹا توجہ کریے, جو ویڈیو والا بچہ ہے ذرا میری طرف دیکھیں, یا اس کو بند کر دیں یا مجھے دیکھیں, پہلے ڈسٹرب نہ کریں مہربانی کر کے. آپ
کیا کیا؟ اس کو میں نے پاس بلایا جی، پاس بلا کر اسے میں نے تھوڑی سی نیاز اس کے کشکول میں ڈالی. میں نے کہا جو تم کر رہے ہو، متوجہ ہیں جناب، جو تم کر رہے ہو میں ایسا نہیں کر سکتا. جو تم کر رہے ہو اس کا اجر بھی میرے پاس نہیں ہے. جو تم کر رہے ہو اس کا بدلہ بھی میں نہیں دے سکتا. لیکن ہاں جس راستے پہ چل رہے ہو اس راستے پہ چلنے کی حوصلہ افزائی ضرور کر سکتا ہو. یہ تم گلی گلی میں علی حق علی حق علی حق اور علی کے نام پہ مانگ رہے ہو، علی حق کے نعرے لگاتے ہو. میں نے کہا یہ وہ کام ہے کہ جو اب تک ہم بھی نہیں کر سکے. لوگوں کو بتا رہے ہو. ملا کہتا ہے سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ مشکل نہیں، علی کا منکر بلند گلی گلی میں تجھے کہہ رہا ہے علی حق ہے. سیدھا راستہ نظر نہیں آیا، تو ابھی سیدھا راستہ تلاش کر رہا ہے، ابھی سیدھے راستے کے پیچھے بھٹکا ہوا ہے. جی ہاں میں بات وہی سے بات جو ختم کی تھی وہی سے شروع کر رہا ہوں. اگر علی کے پیچھے نماز پڑھی ہوتی، اگر علی کی شریعت پڑھی ہوتی، اگر علی کا محمد کے ساتھ رہنے والی زندگی دیکھی ہوتی، اگر علی کے فرامین پڑھے ہوتے، اگر اپنی زندگی کو علی کی مرضی کے مطابق ڈھالا ہوتا. متوجہ نہیں جناب، توجہ کریں توجہ کریں. اگر علی کے بیٹے حسن ابن علی کے ساتھ رہے ہوتے، اگر حسین کی زندگی پڑھی ہوتی، اگر حسین کی کربلا میں آئے ہوتے، اگر حسین کے رونے والوں کے ساتھ بیٹھ کے رویا ہوتا، اگر حسین کی بیٹیوں کو رونے والوں کے ساتھ بیٹھ کے روئے ہوتے، اگر حسین کی زندگی کو پڑھا ہوتا، اگر حسین کے بیٹے زین العابدین کو پڑھا ہوتا، اگر اس کے بیٹے امام محمد باقر کو مانا ہوتا، اگر جعفر صادق کو مانا ہوتا، اگر موسیٰ کاظم کو مانا ہوتا، اگر علی رضا کو مانا ہوتا، اگر محمد تقی کو مانا ہوتا، اگر علی نقی کو مانا ہوتا، اگر حسن عسکری کو مانا ہوتا، اور اگر آج کے زمانے کے مطابق زہرا کے بیٹے رسول اللہ کے بیٹے مہدی برحق کا انتظار کیا ہوتا تو کبھی نہ کہتے سیدھا راستہ دکھا. جو یہاں ملنگ بیٹھا ہے، جو یہاں شیعہ بیٹھا ہے، جو یہاں سنی بیٹھا ہے، جو یہاں حسین کے چاہنے والا بیٹھا ہے، حسین سے محبت کرنے والا بیٹھا ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا سیدھا راستہ دکھاؤ. اس کو یہاں اتنا فائدہ ملے گا دنیا اور آخرت کا، روحانی معنوی اور جسمانی اتنا فائدہ ملے گا، وہ کبھی بھی پسند نہیں کرے گا کہ یہاں کے علاوہ وہ کہیں اور جائے. متوجہ ہے جناب؟ ایک شخص کہہ رہا تھا کسی جگہ پر کہ جی اتنے صحابہ نے جو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام حضرت حسین کی بیعت نہیں کی، جی یزید کی بیعت کر لی تھی، تو حضرت حسین کو بھی چاہیے تھا یزید کی بیعت کر لیتے. وہ کہتا ہے اگر اتنوں نے بیعت نہیں کی، یزید کی بیعت کر لی تو حسین بھی کر لیتے. بات بہت واضح ہے. مولانا مودودی دیوبند کے بہت بڑے عالم دین ہیں جی، انہوں نے فیصلہ کر دیا. کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے جب حسین نے بیعت نہیں کی دوسرے نے کیوں کی. سوال ہی الٹا کرتے ہیں کہ جی حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. ایک شخص کہتا ہے کہ جی وہ فاسق تھا، فاجر تھا، بے نمازی تھا جی اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی. نہیں بھائی، اگر فاسق فاجر نہ بھی ہوتا تو بھی اس کی بیعت نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ کبھی سوچا؟ ذرا سنی شیعہ نظریے سے ہٹ کے سوچیں بات، صرف مسلمان ہو کر بات کو سوچیں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. جو سنی شیعہ کے چکر میں پڑتے ہیں نا، پھر باتیں آپ کو یاد نہیں رہتی، پھر سمجھ نہیں آتی، پھر مخالفت کرتے ہیں. اب صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد کے نام پر. اللہم صلی علی محمد. کیوں نہیں بیعت کی؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب ذرا انتہائی توجہ سے یہ گفتگو سننی ہے آپ نے. لوگ سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو لڑائی جھگڑا کسی بات کا حل نہیں ہے. ہمیشہ دلیل سے بات کریں، قرآن سے بات کریں، 14 کے فرمان سے بات کریں، اور سوچ سمجھ کر گفتگو کریں اور آپس میں گفتگو سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں. یہ لڑائیاں جھگڑا، یہ فلاں کافر تو فلاں کافر تو فلاں کافر، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے.
نہ آپ کسی کو کافر کہیں، برا بلا کہیں، نہ آپ کو کوئی برا بلا کہیں. ہمیشہ دلیل سے بات کریں، احترام سے بات کریں، طریقہ کار سے بات کریں. بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ہوئی، انتقال ہوا، شہادت ہوئی، چلے گئے دنیا، ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ مسلمانوں کو بیجار و مددگار چھوڑ کر نہیں گئے. ذرا توجہ فرمائیں گے میری طرف. ماشاءاللہ. آپ مسلمانوں کو بیجار و مددگار چھوڑ کر نہیں گئے. آدم علیہ السلام کا وسیع منتخب کیا، اللہ کے حکم سے آدم نے خود کیا. کسی بھی پیغمبر کا وسیع، کسی بھی پیغمبر کا نائب، کسی بھی پیغمبر کا خلیفہ اس پیغمبر نے نہ اپنی مرضی سے منتخب کیا نہ ہی لوگوں کی مرضی سے منتخب کیا. اللہ کی مرضی سے ہر پیغمبر کا وسیع منتخب ہوا اور پھر اس کی قوم آگے لے کر چلی. جس نے پیغمبر کے حکم کے مطابق اس کے وسیع کی اطاعت نہیں کی، اس کے وسیع کے پیچھے نہیں چلا، تو پھر آپ ان پیغمبروں کی قوموں کی حالت دیکھ سکتے ہیں. میں ایک صرف حالت بیان کر کے اپنے موضوع کی جانب بڑھتا ہوں. بنی اسرائیل قرآن مجید کے اندر ایک بہت بڑا گروہ ہے، ایک بہت بڑی قوم ہے، جس کے اندر اللہ نے ہزاروں پیغمبر بھیجے. ہزاروں پیغمبر اللہ نے کہاں بھیجے؟ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر. یہ جو آج کل یہودی کہلاتے ہیں، یہ وہ قوم بنی اسرائیل ہے جس میں اللہ نے ہزاروں پیغمبر بھیجے، ایک دو پیغمبر نہیں بھیجے. جرم کیا ہے؟ وہی جرم جو مسلمان نے کیا، وہی جرم جو محمد کے ماننے والوں نے کیا. جرم کیا؟ جرم یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اتنی فضیلت دی تھی کہ ہم آسمان سے ان کے لیے کھانے پکا پکا کر بھیجتے تھے. آسمان سے منو سلوا اترتا تھا. کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کی قوم کے لیے، حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے. بولے ذرا میرے ساتھ، پریشان نہ ہو. کس کے لیے منو سلوا اترتا تھا؟ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے. کدھر سے؟ آسمان سے. یعنی نہ گھر پکانے کی ضرورت، نہ گھر کچھ اور کام کرنے کی ضرورت. فرشتے گھر کے کام کر کے جاتے تھے، سب کے. یہ نہیں کہ صرف نبی کے، یہ چند لوگوں کے، نہ سب کے گھر کے کام فرشتے کر کے جاتے تھے. کھانا پکا پکایا آتا تھا. بدلے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ بدلے میں تم نے میری عبادت کرنی ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور جس کے پیچھے میں نے تمہیں لگایا ہے آپ نے اس کے پیچھے لگے رہنا ہے، اور جو نمائندہ میں نے بھیجا ہے اپنی طرف سے تمہاری طرف، تم نے اس کا احترام کرنا ہے، اس کی بد احترامی اور توہین نہیں کرنی. اور پھر قرآن ہی نے لکھا، بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے سینکڑوں انبیاء کو قتل کر دیا. یہ ذرا میں بات سمجھا رہا ہوں، ذرا توجہ سنیں. بنی اسرائیل نے سینکڑوں علماء کو قتل کیا، اس میں انبیاء کو قتل کر دیا، اور سینکڑوں کی حکم عدولی کی. حکم عدولی کیسے کی؟ ذرا متوجہ رہیں. حکم عدولی کیسے کی؟ کہ جو اللہ کا نبی کہتا تھا وہ نہیں مانتے، اور کہتے تھے کہ تورات کا علم اور تورات کی جو تفسیر ہے وہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے. سمجھ آگئی؟ ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے حضرت ہارون کو اپنا وسیع بنا کر بھیجا. اور کیا کیا؟ کہا کہ میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں، میرے بعد ہارون کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے. ہارون سے دور نہیں جانا، ہارون کو فالو کرنا ہے. اگر میری طرف دیکھیں، کوئی گرمی نہیں ہے، بالکل بہت انشاءاللہ بہترین موسم ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. آپ سب متوجہ رہیں. میرے بعد تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہارون کو فالو کرنا ہے. کس نے؟ قوم بنی اسرائیل نے. انہوں نے کیا کیا؟ جو ہی حضرت موسیٰ کو دور پر گئے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اللہ سے کلام کرنے کے لیے، اللہ سے حکم لینے کے لیے، اللہ سے مشورہ لینے کے لیے، اللہ سے رہنمائی لینے کے لیے موسیٰ کو دور پر گئے. ادھر ان لوگوں نے مل کر جادوگر سامری کے اکٹھے ہوئے، اور سامری نے ایک بچڑا بنایا، اور اس نے اس کے اندر روح پھونک دی، اس کے اندر زندگی پھونک دی، اور ان سب نے مل کر اس بچڑے کو اپنا خدا بنا. اب کیا ہوا؟ جب اس کو خدا بنا لیا، اور جب موسیٰ المختصر وہاں سے واپس آئے تو کیا حشر دیکھا کہ ہارون ایک طرف ہے اور ساری کی ساری قوم ایک طرف ہے. قرآن نے جگہ جگہ فرمایا کہ جس نے متوجہ کر رہا ہوں، قرآن نے جگہ جگہ فرمایا کہ جس نے ہمارے بنائے ہوئے سے اختلاف کیا،
جس نے ہمارے بنائے ہوئے سے اختلاف کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہودیوں کے پاس سب سے زیادہ پیسہ بھی ہے، یہودیوں کے پاس سب سے زیادہ سوچ بھی ہے، یہودیوں کے پاس سب سے زیادہ ان کے پاس ذرائع بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہودی پوری دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ پیغمبر کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش، پیغمبر کے چھوڑے ہوئے نمائندے کا خیال نہیں رکھا۔ اور دوسری قوم کون سی ہے؟ مسلمان۔ ہم مسلمان شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل قرآن، جماعت اسلامی، جو بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فقال المسلمون، جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، جی رسول کا فرمان ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ لہذا اس کی مسلمانیت پر کوئی اٹیک نہیں کرتے، کوئی جاہل بات نہیں کریں گے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ جس نے بھی اللہ کے پیغمبر کے بنائے ہوئے نمائندے یا اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے سے روگردانی کی، وہ دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل رہا۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ دیکھ لیں، رسول اللہ اپنے جانے کے بعد بھی یارو مددگار نہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ رسول اللہ اپنے جانے کے بعد بتا گئے تھے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ وہ جو فرمائی، ایک صاحب نے کہا کہ جناب وہ مولا کا مطلب دوست ہے، مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست ہے۔ کسی نے کہا تو اس میں تو کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا معیار ہے۔ اگر رسول کو دوست سمجھتے ہو تو علی کو بھی دوست سمجھنا ہوگا، اگر رسول اللہ کو آقا سمجھتے ہو، توجہ ہم نے نہیں کہا، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو علی کو مولا کسی ملا نے نہیں بنایا کہ اس کے کہنے پہ مولا کہنا چھوڑ دے، اس کے کہنے پہ مولا ماننا چھوڑ دے۔ میں کہوں گا اگر ابھی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، گلی گلی میں صدائیں ہوں گی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، تو یہ نہ کہنا دوست ہے رسول کے دوست ہے، ملا فوراً فتویٰ لگائے گا، نہیں مولانا رسول تو آقا ہے، رسول تو مولا ہے، تو وہی رسول کہہ رہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہیں نہیں کہہ رہا میرے جانے کے بعد سقیفہ چلے جانا، خود بناتے رہے گا، میں بتا کے جا رہا ہوں دنیا سے جاؤں تو میرے بعد علی کا دروازہ نہ چھوڑنا۔ یہ رسول کا دروازہ ہی تمہارے لیے باعث نجات ہوگا، یہ رسول کا دروازہ ہی، بلکہ یہاں تک فرما دیا رسول اللہ نے، اگر ساری دنیا، اگر ساری جو ہے جناب، اگر ساری امت مسلمہ علی ابن ابی طالب کی محبت پہ اکٹھی ہو جاتی، علی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اور جو ہے علی کہاں ہے؟ اور جب بات سمجھ آ گئی، تو رسول اللہ نے آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اب اسی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے اگر تفسیر کے اندر چلے جائے تو پتہ چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کس کو چھوڑ کر گئے؟ کون ہے؟ جس طرح آپ پاک، اس طرح وہ بھی پاک اور مطہر ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حضرات حسنین شریفین کریمین۔ اچھا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، یہ بڑی اہم سننے والی بات ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ آپ میں سے کون کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ لوگوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، شاید وہ نہیں جانا چاہتے، جانا چاہتے ہیں۔ ایک بات بتا دوں کہ جہنم میں یزید اور یزید کے حوالی ہوں گے۔ آپ میں سے کون پسند کرتا ہے جہنم میں جانا؟ متوجہ رہیں جناب، متوجہ رہیں، چھوڑ دیں اس بات کو۔ کون کون چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا، یعنی یزید اور آل یزید کے ساتھ کوئی رہنا نہیں چاہتا۔ تم کہتے ہو جنگ ہم جیتے تھے، آج جہاں بھی چلے جاؤ میرے مولا نے تو یزید کا نام ہی گالی بنا دیا ہے۔ تمہارا چاہنے والا
میرا چیلنج ہے ان لوگوں کو جو آج کہتے ہیں کہ فلامی رحمت اللہ، فلامی رضی اللہ، فلامی رحمت اللہ، فلامی رضی اللہ، مجھے ان سے میں چیلنج کر رہا ہوں. میں مانتا ہوں علی اور اولاد علی کو، میں اپنے بچوں کا نام علی اور اولاد علی کی مرضی سے رکھوں گا. تم جس کو مانتے ہو تم بھی اس کی مرضی سے نام رکھ کے دکھاؤ. کہیں کسی کو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے، کہیں کسی کو اپنے بیٹے کا نام یزید کے باپ پہ رکھ دے، کہیں کسی کو جا کر پوچھیں کسی سے جا کر اپنے بیٹے کا نام یزید کے دادا کا نام رکھ دے. کیوں؟ پتہ چلے گا حسین نے کام ہی ایسا کیا ہے. وہ جو وقتی فتح نظر آ رہی تھی، حسین آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گا. یزید اس وقت بھی مردہ تھا اور قیامت تک مردہ باد رہے گا. اب اس کے اندر سے ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ کون لوگ ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے پیچھے جب چھوڑ کر گئے تھے، ذرا متوجہ رہیں جناب، جب علی کے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے یہ کیا ہوا کہ لوگوں نے علی کو چھوڑ کے تو کہیں اور چلے گئے؟ تو جناب یہ کوئی نئی بات نہیں، اس پہ کوئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ کوئی لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دو نظریات ہیں. پہلا نظریہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. دوسرا نظریہ ہمارے اہل سنت برادران کے نزدیک ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانے کے بعد یہ معاملے شورا کے حوالے کر گئے تھے اور سقیفہ کے اندر جا کے شورا نے جو ہے نظام خلافت کو چلا لیا اور نظام خلافت جو ہے وہ آگے لے کر چل رہے ہیں آج تک ہم. ٹھیک ہے، اسی نظام خلافت کے تحت علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کے اس ماننے کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں، لیکن بڑے احترام اور عزت سے یہ عرض کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا گئے تھے کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا، میرے بعد علی کا دروازہ چھوڑ کے نہ جانا، اب میں نہیں کہتا، آپ مجھے مطمئن کر دیں کیا رسول اللہ کے جانے کے بعد علی ابن ابی طالب سے کوئی زیادہ متقی تھا، کوئی علی سے زیادہ پرہیزگار تھا، کوئی علی سے زیادہ عالم تھا، کوئی علی سے زیادہ فاضل تھا، کوئی علی سے زیادہ اچھے حسب و نسب والا تھا، کسی کا شجر نسب علی سے بڑھ کے تھا، کسی کی شجاعت علی سے بڑھ کے تھی، کسی کا علم علی سے بڑھ کے تھا؟ تو بتائیں. کسی کی مخالفت نہیں ہو رہی، یہ بڑی سادہ سی بات ہے کر رہا ہوں. اگر علی کے علاوہ کوئی اور تھا پھر بتائیں. ہاں میں بتا سکتا ہوں جن کو علی کے مقابلے میں بنایا ان میں سے کبھی کوئی کہتا ہے اگر میں غلط ہو جاؤں تو مجھے ٹھیک کر لینا، کبھی کوئی کہتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. علی نے تو نہیں کہا کہ کوئی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. متوجہ ہوں، علی نے تو نہیں کہا کہ میں غلط ہو جاؤں تو ٹھیک کرنا. ہاں علی نے یہ کہا تھا کوئی ہے تم میں جو علی سے زیادہ عالم ہو، کوئی ہے تم میں جو علی سے زیادہ فاضل. ناجر بلاغہ پڑھ رہا ہوں، ناجر بلاغہ کے اندر مولا کا خطبہ ہے، کوئی ہے تم میں جو علی سے زیادہ فاضل ہو، کوئی ہے تم میں جو علی سے زیادہ عاقل ہو، کوئی ہے تم میں جو علی سے زیادہ عالم ہو. علی نے فرمایا کیا؟ مولا نے فرمایا سلونی. میں سلون دعوے سلونی نہیں فقط کر رہا. امام نے فرمایا جو تورات سے ہے اس کو تورات سے علی جواب دے گا، جو انجیل کا ماننے والا ہے علی انجیل سے جواب دے گا، جو زبور کا ماننے والا ہے علی زبور سے جواب دے گا، جو قرآن کا ماننے والا ہے علی قرآن سے جواب دے گا. اب مجھے بتاؤ ملا، جو اتنا بڑا علی تھا جس کو علی نے علی بنا کر بھیجا تھا، اس کا تم نے عام بندے سے مقابلہ کیوں کیا؟ اس کے کہنے پر انہیں علی کا مقابلہ دوسروں سے کیا. اور بڑی سمجھداری بات بڑی آسان ہے، کوئی بات کی ضرورت نہیں ہے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سنی شیعہ بھائیو، اس بات پہ مت لڑیں جھگڑیں. میں سن رہا تھا کل اس دن ایک بندہ کہہ رہا تھا ٹی وی پر کہ کسی نے اعتراض کیا ہے کہ کربلا میں امام حسین پر حملہ کرنے والے ان کو مارنے والے شیعہ تھے، مارنے والے حملہ کرنے والے شیعہ تھے. تو دو باتیں میں سوال کرتا ہوں جناب سے. یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گی کہاں تک نہیں جائے گی، تو جس تک یہ میری آواز جائے گی اس تک یہ سوال ہے. پہلا، اگر شیعہ مار رہے تھے تو اس وقت سنی کہاں تھے؟ شیعہ جو مار رہے تھے، مارنے والے شیعہ تھے جی، تو ہمارے سنی بھائی کہاں تھے؟ ہم تو کفر کا فتویٰ لگا، ہم تو بھائی کہتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے نفس اور جان ہیں.
آیت اللہ سستانی کا فتویٰ ہے، اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہماری نفس ہے، ہماری جان ہے، تو وہ کہاں تھے؟ شیعہ جو مار رہے تھے، شیعہ جو ظلم کر رہے تھے وہ کہاں تھے؟ ایک بات. دوسری بات ثبوت دے رہا ہوں، اگر شیعہ نے حسین کو قتل کیا ہے، متوجہ رہیں، شیعہ نے حسین کو قتل کیا ہے، تو پھر شیعہ کو خوشی منانی چاہیے، چونکہ جس کو قتل کر رہے تھے وہ تو قتل ہو گیا، ان کا گروپ تو جیت گیا تھا، پھر شیعہ خوشی کیوں نہیں مناتے؟ جو مارے گئے رسول یا رسول کا خاندان یا کوئی اور صحابہ یا رشتہ دار جو بھی مارے گئے، ہماری مجلس میں آؤ، اگر یزید کے ماننے والوں کا تذکرہ کر کے ہم روتے ہیں تو پھر ہم نے مارا ہے، اور اگر حسین کے ماننے والوں کا تذکرہ کر کے ہم روتے ہیں تو پھر ہم نے نہیں، اس نے مارا ہے. اگر ہماری مجالس میں یا پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، سمجھ آئی، پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی مجلس حسین ہو، اگر وہاں ڈھول بجے تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ خوشی منا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر ہم نے مارا ہوگا. تو پھر جب ہم نے مارا تھا تو آپ کہاں تھے؟ آپ نہیں تھے تو آپ کے بڑے کہاں تھے؟ متوجہ رہے ذرا، مجھے بڑی سادہ الفاظ بات سمجھانے کا عادی ہوں، تروڑ مروڑ کر بات کرنا مجھے نہیں آتے. بات سمجھ آئی؟ ہم نے مارا تو آپ کہاں تھے؟ آپ نہیں تو آپ کے بڑے کہاں تھے؟ وہ نہیں تو ان کے ماننے والے کہاں تھے؟ وہ نہیں تو ان کے گھر والے کہاں تھے؟ وہ نہیں ان کے رشتہ دار کہاں تھے؟ کوئی بھی نہیں تھے. کربلا کے میدان میں دو ہی قوتیں تھی، یا حسین تھا یا حسین کے ماننے والے تھے، یا یزید تھا یا یزید کے پیروکار تھے. آپ فیصلہ تو کر لے، اگر مجلس حسین میں ڈھول بجے تو کہنا کہ شیعہ نے مارا ہے، اگر مجلس حسین میں رسول کے نواسے کو رویا جائے تو اپنی اصلاح کر لے، اصلاح کر لے. کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے. کیا کیا؟ رسول کے گھرانے کے ساتھ میرے بھائی ہم نے وفا کی ہے، ہم نے بے وفائی نہیں کی. اور اگر رسول کے گھرانے کے ساتھ ہم بے وفائی کرتے تو پھر ہم بھی ان میں ہوتے جو فتوے لگا رہے ہوتے کہ مجلس میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا. اب پتہ نہیں ان کا نکاح پہلے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس بحث میں نہیں جاتا. ظاہر نکاح تو وہ ہے جو مدارہ میں پڑا ہے، اس کے مطابق جو نکاح ہوگا وہی نکاح ہوگا. تو پھر لوگ جو ہے وہ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، کوئی حضرت مدارہ میں کلمہ نہیں پڑا تھا. تو میں اس پر مزید بات نہیں کرنا چاہوں گا، میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا، وقت بالکل کم ہے، اتنا ہی عرض کروں گا. اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو کلمہ پڑھنے سے پہلے، تیرے مطابق اسلام اترنے سے پہلے، تیرے مطابق نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے ابو طالب الحمدللہ کس کو کہہ رہا تھا؟ الحمدللہ سے کس کا آغاز کر رہا تھا؟ کون تھا؟ بات یہ ہے جو شروع میں نے عرض کی کہ آج کے مسلمان یا ملا کے نزدیک اسلام رسول اللہ سے شروع ہوتا ہے اور رسول اللہ پر ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ کربلا کا واقعہ یزید سے شروع ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یزید پر ہی اس کو ختم کر دے گا. ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، یہ اکثر جگہ میں کہتا ہوں، جو میرے پڑھنے والے بھائی ہیں ان سے مخاطب کر رہا ہوں، پانیان کو اور ان کو عرض کر رہا ہوں. ایک جگہ ایک پولیس والا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں ان کو لفٹ نہیں کرواتا، ان کا اپنا کام ہے، میں اپنا کام ہے، مجھے اس بات سے کوئی ڈرنا گھبرانا نہیں ہے. میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں اگر نام حسین پر مجھے قتل کر دیا جائے، میرے لیے اعزاز ہوگا. اور اگر حق کی سیدہ بیان کرنے پر مجھے کوئی ایف آئی آر کر دے، میں ان باتوں سے نہیں ڈرتا، ان باتوں سے بری ذمہ ہوں. ہاں قیامت والے دن بی بی کے سامنے، مولا کے سامنے وہ ایف آئی آر لے کر دوں گا کہ دیکھیں آپ کی محبت میں نے جو کہا دنیا نے بھی اس کو مانا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ اس کا بہت بڑا ثبوت ہے. جیسا بات سے میں ڈرتا، میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں. ایک شخص آیا میرے پاس اور اس نے مجھے ایک پرچہ لا کر دیا. مطلب متوجہ ہوں، ایک شخص آیا میرے پاس، یہ دو جملے ہیں پھر میں مسائل سے. پرچہ لا کر مجھے دیا اور کہا کہ جی آپ ادھر سائن کر کے دیں، جو میرے بھائی اشرف سائن کر کے دیں کہ جی آپ کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے. میں نے کہا اس میں کوئی بات نہیں، میں سائن کر دیتا ہوں.
ایک لفظ کا آپ اضافہ کر دیں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق. یہاں دوست بیٹھے ہیں جو مفت مجلس سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش کر رہے ہیں ادھر دیکھیں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ایک لفظ کا اضافہ کر دیں میں سائن کر دیں. میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا آپ اس کے اندر لکھیں کہ کسی کے بھی متفقہ مقدسات کی توہین نہیں کرتی. وہ فوراً اٹھا، ظاہر ہے اس کی رگوں کے اندر بنو امیہ کا خون ہوگا، ظاہر ہے وہ دشمنان علی کو چاہتا ہوگا. کہا یہ کیا مولانا، یہ متفقہ اگر اس کہاں سے آیا؟ یہ متفقہ مقدسات کیا ہوتے ہیں؟ جی میں نے کہا بات یاد رکھو، اگر میں نے اتنا خرچہ کر کے بھی، اگر میں نے اپنے لوگوں کو شہید کروا کے بھی، گلی گلی کے اندر شیعہ مارا جاتا ہے، گلی گلی کے اندر میرا شیعہ مارا جاتا ہے، روڈ پر علماء مارے جاتے ہیں، ہمارے ایڈوکیٹ مارے جاتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، میں نے کہا اتنا خرچہ کر کے بھی، جانے دے کر بھی، اگر میں نے لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ یزید اور اس کا باپ کون تھا تو میں نے کہا کیا فائدہ؟ یہ مجلس یہ ہے، یعنی اگر یزید تھا تو کوئی یزید گھر بھی تھا، کسی نے تو اس کو پالا تھا گھر میں، تب جا کر اس کے اندر یہ آتے تھی. متوجہ ہیں؟ تو میں نے اس سے عرض یہ کی، میں نے کہا متفقہ لکھیں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ یزید کون تھا، یزید کا باپ کون تھا اور یزید کا دادا کون تھا. ادھر میں اپنے بچوں کو بتا سکوں کہ حسین کون تھا، حسین کا باپ کون تھا، حسین کا دادا کون تھا، حسین کا خاندان کیا تھا، ادھر یزید کا شجرہ کون سا تھا، ادھر حسین کا شجرہ کون سا تھا. میں نے کہا یہی تو مجلس حسین ہے. ایک دن میں نہ کربلا تیار ہوئی، نہ حسین کو شہید کیا، نہ یزید آسمان سے اتر کے آیا. متوجہ ہے جناب؟ نہ یزید آسمان سے اتر کے آیا، نہ یہ سب کچھ ہوا ایک دن کے اندر. تو تب جا کر اس نے کہا کہ یہ متفقہ میں نہیں لکھ سکتا، سائن آپ بے شک نہ کریں. سائن بے شک نہ کریں. وہ پانی گھبرایا کہ قبلہ یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا بیٹھ جاؤ آرام سے، ہم کربلا کے ماننے والے ہیں. اسے کہو ہمت پیدا کرے مجھے لے جائے. میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے لے کر جاؤ تاکہ کٹہرے کے اندر کھڑا کر کے بتاؤں کس نے سیدہ کے ساتھ کیا کیا تھا، کون حسین کا قاتل تھا، حسین کو قاتل کا باپ کون تھا، یزید کا دادا کون تھا، یزید کا خاندان کیا تھا اور حسین کا خاندان کیا تھا، حسین کا باپ کون تھا، حسین کا دادا کون تھا، حسین کا بھائی کون تھا، حسین کا شجرہ نسب کہاں ملتا ہے اور یزید کا شجرہ نسب کہاں ملتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. وہ بھی بڑے سمجھدار ہیں. یہ ایک جملہ ذرا ضرور سن لیں، یہ سننا بڑا سننے والا جملہ ہے. وہ بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ بھی کسی عالم دین کو ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں. تو پتہ ہے جب اس کو ہاتھ ڈالیں گے تو پھر بڑی بری ہوگی ہمارے ساتھ. ظاہر ہے یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ تو ساری پھر باتیں کتابیں کھول کے ہمارے منہ پر مارے گا. تو پکڑتے کس کو ہیں؟ یہ ہمارے ذاکروں کو پکڑتے ہیں. ظاہر وہ بیچارے اپنے انداز میں قصیدے فضائل مسائب یاد کرتے ہیں اور آ کے سنا دیتے ہیں. جی یہ ہمارے بانیان کو پکڑ لیتے ہیں. جی ہمارے لیے کیا ان کے پاس، یعنی کسی بھی ٹیچر کو، کسی بھی ایڈوکیٹ کو، کسی بھی اتھورائزڈ عالم دین کو، مستند عالم دین کو وہ نہیں پکڑیں گے، اس کو قتل کر دیں. مجھے کوئی ایک بتائے اس طرح کا عالم دین کے جو اس معاملے میں پکڑا گیا ہو اور پھر جو ہے اس کے ساتھ بات کی گئی ہو. ہاں عام لوگوں کو پکڑتے ہیں، غریب لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. ظاہر ہے ان کو پتہ نہیں کہ پیچھے کون آئے گا. تو امام سجاد علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن مجید میں ہماری محبت کا حکم نہ ہوتا تو شاید ہم سے اتنا ظلم نہ کیا جاتا جتنا ہماری محبت واجب ہونے کی بنا پر کربلا میں ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا. میں بس 3-4 جملے مسائل کے پڑھنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. ظاہر ہے پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کاروان کو اس سے آگے لے کے چلیں گے. بڑی مختصر سی بات ہے کہ اگر مردوں کی جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، ہم کبھی نہ روتے. اگر موقف کی جنگ ہوتی ہم کبھی نہ لڑتے. کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، کہیں لکھا تھا کہ جی وہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. کہیں لکھا تھا کہ جی یہ 2 اقتدار کے چاہنے والوں کی جنگ ہے. جو اقتدار چاہیے اس کو اقتدار چاہیے.
کسی نے کہا کہ یہ کسی خاص علاقے کے حصول کی جنگ ہے. مجھے بتائیں اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو جو صلح حسن کے اندر حضرت حسن کی صلح کے اندر شرائط لکھی ہوئی ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ معاویہ اپنے جانے کے بعد اپنے بیٹے یزید کو حکمران نہیں بنائے گا. یہ صلح کی شرط لکھی ہوئی ہے. امام حسن کی صلح کی شرائط ہیں. کبھی موقع ملا تو ساری عرض کروں. اپنے بیٹے یزید کو حکمران اپنے بعد نہیں بنا کر جائے گا. تو بات ہی ختم ہو گئی تھی. پھر ہم اقتدار کے لیے کیوں حسین لڑتے؟ اچھا یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. کم وقت عقل کے اندے مجھے یہ بتاؤ وہ شہزادہ ہے جو رسول کے دوش پہ سوار ہوتا تھا یا وہ شہزادہ ہے کہ جس کو اپنے باپ کا بھی نہیں پتا؟ جواب دینا تو بات پوچھنے والی ہے. تو سادی بات ہے نا. وہ شہزادہ ہے جو رسول کے دوش پہ سوار ہوتا تھا یا وہ شہزادہ ہے کہ جس کو اپنے باپ کا نہیں پتا؟ وہ شہزادہ ہے کہ جس کے جنت سے سوٹ بن کے آتے تھے یا وہ شہزادہ ہے کہ جس کو اپنے خاندان کا نہیں پتا؟ وہ شہزادہ ہے کہ جو نبوت اور امامت کی گود میں پلتا تھا یا وہ شہزادہ ہے کہ جس کو دین کی الف بے کا نہیں پتا؟ شہزادوں کی جنگ. اچھا کسی نے کہا کہ یہ خاندان کی جنگ ہے. تو مجھے بتائیں آپ یزید کا شجرہ نسب دیکھ لیں اور حسین ابن علی کا شجرہ نسب دیکھ لیں. کہاں ہے کہ وہ ایک خاندان ہے یا رشتہ دار؟ سوچنے والی بات ہے. تو ظلم تھوڑا نہیں کیا. اگر جنگ تھی تو وہ کون سی جنگ تھی جس میں حسین عورتوں کو بھی لے کر گیا تھا؟ وہ کون سی جنگ تھی جس میں حسین ششمہ اصغر بھی لے کر گیا تھا؟ وہ کون سی جنگ تھی جس میں 9-10 سال کے بچے بھی تھے؟ کیسی جنگ تھی؟ تو پتہ چلا. اور ظلم اتنا نہیں کیا, یعنی ظلم کی کوئی حد نہیں کی, بے حد ظلم کی. میں سارا مضمون چھوڑ کے عرض کرتا ہوں, جب سب کو شہید کر دیا, علی اکبر کو برچی لگ چکی, قاسم کے ٹکڑے ہو چکے, حضرت شہزادہ علی اصغر کے گلے پہ تیر چل گیا, سب مارے گئے, شہید ہو گئے. امام حسین علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا. اس کے بعد جب شام کا ٹائم آیا, لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ڈال دی گئی ہے کہ جی شام غریباں یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, یوں کرتے ہیں اور یہاں کرتے ہیں. مجھے بتائیں, جس کا دنیا میں بات کر رہا ہوں, جس گھر میں ایک بندہ مر جائے, ایک بندہ مر جائے, بچہ مر جائے, بچوں کو خاموش کر دیں, ایک بندہ مر جائے, ایک بچہ مر جائے, اس گھر کے رہنے والوں کی جب شام آتی ہے تو پیٹتے ہیں, زیادہ روتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ کل کی رات وہ ہمارے ساتھ موجود تھا, آج کی رات وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو وہ رسول جس کا سارا خاندان کربلا کے میدان کے اندر مشکل کے شکار ہے اور خاندان کے 90% لوگ مارے جا چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, اس رسول کی بیٹیاں اس شام کو جو رو رہی تھی اور وہ شام جو گزر رہی تھی, اس شام کو شام غریبہ کہتے ہیں. یہ کوئی الگ بات نہیں ہے کہ شیعہ شام غریبہ میں پتہ نہیں کیا کرتے اور کیا نہیں کرتے, اور پتہ نہیں جاہلوں والی کیسی باتیں اٹھا کر لے آتے, کہاں سے پتہ نہیں کسی کو. اب یہ ان کا قصور نہیں ہے, میں تو پوری بات کرنے لگا ہوں. اگر برداشت ہو تو برداشت کر لینا. وہ یہ بات نہ کیے کریں, وہ اپنی ماؤں سے سوال کیا کریں کہ کون سی غلطی کی تھی کہ حسین کے ماننے والوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اور حسین کو ماننے کا تعلق شیعہ سے نہیں ہے, سنی سے نہیں ہے. جو بھی باضمیر انسان ہے وہ حسین کو مانتا ہے, بس بات اتنی سی ہے. اور حسین سب کا ہے, کسی خاص طبقے کا نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم شیعوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب ان کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو ہم جشن مناتے ہیں بے بانگ دہل, اور جب ان کے گھر میں عزا ہوتی ہے تو ہم عزا خانے بچھا دیتے ہیں اور عزا مناتے ہیں بے بانگ دہل. یہ الگ بات ہے, لیکن کسی خاص کی مزاج نہیں. شام غریبہ میں کیا ہوا؟ جب سب کو شہید کر دیا گیا, میری طرف دیکھیں مہربانی کر, جب سب کو شہید کر دیا گیا تو
تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت ام کلثوم سے کہا ام کلثوم سب کو ذرا اکٹھا کر لو، میرے بیٹے حسین کی مجلس میں ہنسنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ ویڈیو والے مہربانی کر رہے ہیں میرے ساتھ، بہت بڑا گناہ ہے، ایسا مت کریں بیٹے، سمجھے بات، آپ ہم حسین میں آئے بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھر میں نہیں بیٹھے، حسین کے گھر بیٹھے ہیں، حسین کے گھر میں بیٹھنے کے آداب ہیں، آداب سیکھیں۔ کیا ام کلثوم جاؤ جا کر سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ، جتنے بچے بچ گئے ہیں، ظاہر ہے جب مولا حسین کو شہید کر دیا گیا حضرتوں خیموں کو آگ لگا دی گئی، اب خیموں کو آگ کا لگنا تھا۔ ادھر حضرت سیدہ زینب نے حضرت سید سجاد سے پوچھا، سجاد ابھی آپ وقت کے امام ہیں، ہمیں یہ جواب دے، حکم دیں خیموں سے نکل جاؤں یا خیموں میں جل کے مر جاؤں۔ حضرتوں سید سجاد نے خیموں سے نکلنے کا حکم دیا، حضرت سیدہ زینب تمام مستورات سے کہتی ہے بچوں کو لے کر خیمے سے باہر آ جاؤ، اشقیاء نے خیموں کو آگ لگا دی اور کس بھی خیمے سے بیویاں نکل رہی ہیں، فقط بیویوں کو خیمے سے نہیں نکالا، عزاداروں بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی، سادات سیدانیوں کے سر سے چادریں چھین لی، علی کے بیٹے حسین کے صحابہ کی بیویوں کے سر سے چادریں چھین لی، بیٹیوں کے سر سے چادریں چھین لی، بہنوں کے سر سے چادریں چھین لی۔ عزاداروں سنو گئی جملہ، ایک ایسی مستور ہے جب خیمے سے نکلی آگ لگی ہوئی ہے، چھوٹا سا دوپٹہ اپنے سر پہ لیا ہوا ہے اور ایک طرف بھاگتی ہے، دامن کو آگ لگ چکی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے گیا، چاہتا تھا کہ بچی کی دامن کی آگ بجھا دوں، بچی کے ساتھ لگی ہوئی کپڑوں کو آگ بجھا دوں، بچی اور تیز بھاگنا شروع ہو گئی، کہتا ہے میں نے آواز دی، کہا بیٹی میں یزید کی فوج میں سے نہیں ہوں، یزید کی فوج میں سے نہ ہونے کا سننا تھا۔ رک گئی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے تو جو کوئی بھی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں علی اکبر کی بہن ہوں۔ اللہ نے یہ سننا تھا کہ راوی کہتا ہے میں نے کہا بی بی میں آگ کے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں، آپ کو مارنا نہیں چاہتا، آپ کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتا، دامن کی آگ بجھی۔ وہ کہتا ہے معصومہ نے فقط ایک سوال کیا، کہا تو کہتا ہے نا یزید کی فوج کا نہیں ہے، تو کہتا ہے نا میں محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں، تو کہتا ہے نا میں مسلمان ہوں، اچھا ایک منت کرتی ہوں، ایک میرا کام کر دے۔ کہا کیا؟ کہا مجھے میرے دادا علی کے نجف کا رستہ بتا دے، میں قیامت تک تیری شکر گزار رہوں گی۔ ادھر حضرت زینب نے حضرت ام کلثوم سے پوچھا، ام کلثوم سب کو اکٹھا کر لیا، کہا ہاں سب آ گئے لیکن حسین کے گلے کا تعویذ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ام کلثوم نے سیدہ سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کیا، حضرت کربلا کے میدان میں علی کی بیٹی کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، میں وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں، اللہ آپ کو وہاں لے کر جائے۔ علی کی بیٹی کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اب کیا ہوا؟ دیکھا کہ ایک طرف سے سکینہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے، جب قریب گئی تو کیا قیامت والا منظر تھا، وہ جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ذرا غور سے سننا، سکینہ حسین کے کٹے ہوئے گلے کے ساتھ اپنی زبان اپنے ہونٹ رکھ کے چوم رہی تھی، بابا تو چلا گیا، سکینہ کہاں جائے؟ ام کلثوم حضرت سکینہ کو پیار کر کے سمجھا کے لائی، ابھی گھر کے اندر رکھا تھا، ابھی وہاں میدان میں اکٹھا کیا تھا سب کو، کہا ام کلثوم رات کا آدھا وقت میں زینب پہرا دوں گی، رات کا پچھلا حصہ تم ام کلثوم پہرا دینا۔ اب پہلا وقت تھا، پہرا دیا جا رہا تھا، اب زینب اندر ہی اندر کہہ رہی ہے بابا، ظاہر بیٹیوں کو باپ کا بڑا مان ہوتا ہے، بابا اگر آپ ہوتے
آج کربلا کے میدان میں ہوتے بابا میری چادر نہ اترتی، بابا آپ ہوتے اکبر کے سینے میں برچھی نہ لگتی، بابا آپ ہوتے اونو محمد نہ جاتے، بابا آپ ہوتے قاسم کے ٹکڑے نہ ہوتے۔ عزیزانو سنو گے جملہ، ابھی بی بی استغاثہ کر رہی تھی، کیا دیکھتی ہے کہ ایک گھوڑے سوار ان کی طرف آ رہا ہے۔ بی بی نے آواز دی، کہا ہمارا کچھ نہیں رہا، گھوڑے سوار لوٹنے کو کچھ نہیں رہا، وہی رک جا۔ گھوڑے سوار نہیں رکا، کہا پھر بھی اگر لوٹنا چاہتا ہے صبح کا انتظار کر لے، یہ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، رسول کی خاندان کے بچے ہیں، یہ رسول کا خاندان ہے، گھوڑے سوار تو کوئی بھی ہے، اس سے آگے نہ آنا۔ جب گھوڑے سوار نہیں رکا، سیدہ زینب نے گھوڑے کی لگام کے اندر ہاتھ رکھ کے کہا، تو رکتا نہیں ہے تو جانتا نہیں میں علی کی بیٹی ہوں۔ اب علی نے وہ لہجہ سنا، گھوڑے سے اتر کے آئے، کہا پھر کہو کس کی بیٹی ہو؟ کہا تو جانتا نہیں میں ابو طالب کی پوتی ہوں، میں نجف کے والی کی بیٹی ہوں۔ اپنا نقاب اتارا، امام نے بیٹی زینب کو سینے سے لگایا، کہا زینب تو نے کیسے سوچ لیا بیٹی باپ کو بلائے اور باپ نہ آئے؟ سیدہ سکینہ دیکھ رہی تھی، دوڑ کے آئی، امام نے سکینہ کو اٹھایا، ابھی پیار کر رہے تھے، کہا بابا دادا علی یہ پیار کس بات کا ہے؟ واقعی اپنی بیٹیوں کا بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہا سکینہ کیا ہوا؟ مجھے اپنے دکھ بتا۔ سکینہ نے کہا دادا علی اور کوئی دکھ نہیں بتاتی، صرف یہ کہوں گی آج اپنی بیٹی نے بلایا تو دوڑ کے آ گئے۔ کربلا کے میدان میں میرا بابا بھوکا پیاسا مارا جاتا رہا، میرے بھیا اکبر کو برچھی لگ گئی، میرے بھائی قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، میرا ننھا علی اصغر سے مارا گیا۔ اللہ رحمت اللہ علیہ القوم الظالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جالی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے، جالی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے، تیری نسبت سے اسلام بھلا لگتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں پاگل تیرے عشق نے مجھ کو، اور میرے دل کو یہ نام بھلا لگتا ہے۔ یہ تھے علامہ خادم ملت شمس الحسین حسینی صاحب اور ضلع اور اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب حنیف عباس صاحب بطور کی خطاب فرمائیں گے۔